کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں دن میں سب کچھ نارمل لگتا ہے، لیکن رات میں وہی جگہیں عجیب سی لگنے لگتی ہیں۔ یہ کہانی کراچی کے علاقے کورنگی کی ہے، ایک چھوٹی سی کمرشل گلی کی، جہاں رات کو روشنی کم، لوگ کم اور خاموشی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک لڑکے کے ساتھ ہوا جس کا نام عادل تھا۔ عادل عام سا لڑکا تھا، نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی فلمی بات، لیکن اس رات وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عادل ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کام ایسا تھا کہ کبھی کبھی رات میں بھی نکلنا پڑتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی میں ہوتا تھا کہ کیمرے چیک کرنا، ATM شٹر اور لاک کی رپورٹ بنانا، اور کچھ جگہوں پر سیکیورٹی گارڈ سے سائن لے کر واپس آنا۔ اس دن عادل کو 3 جگہوں پر جانا تھا۔ پہلی 2 جگہیں ٹھیک تھیں، لیکن تیسری لوکیشن کورنگی کی ایک گلی کی تھی۔ یہ گلی زیادہ فیمس نہیں تھی، بس عام سی کمرشل لین جہاں دن میں رکشے، لوڈر اور مزدوروں کی آوازیں آتی تھیں، رات میں صرف سناٹا۔ رات کے تقریباً 12:40 بج رہے تھے۔ عادل نے موٹر سائیکل گلی کے کونے پر روکی۔ سامنے چند دکانیں بند تھیں، شٹر پر زنگ تھا، سڑک پر کہیں کہیں پانی کھڑا تھا، اور ایک طرف ایک چھوٹا سا چائے والا ٹھیلا بند پڑا تھا۔ گلی میں روشنی تھی، لیکن پوری نہیں۔ کچھ بلب جل رہے تھے، کچھ بند تھے۔ عادل نے نظر ادھر ادھر ڈالی۔ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے جس جگہ جانا تھا وہ ایک پرانی سی عمارت تھی، نیچے 2-3 دکانیں اور اوپر چھوٹے چھوٹے دفاتر یا اسٹور روم ٹائپ کمرے۔ عادل نے سوچا، بس 5 منٹ کا کام ہے، چیک کر کے نکل جاتا ہوں۔ عادل عمارت کے گیٹ کے پاس پہنچا۔ وہاں عام طور پر گیٹ لاک ہوتا تھا، لیکن اس رات گیٹ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ عادل نے ہاتھ لگا کر دیکھا، کوئی تالا نہیں تھا۔ یہ بات اسے عجیب لگی، کیونکہ یہ جگہ رات میں بند ہونی چاہیے تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا شاید چوکیدار بھول گیا ہوگا۔ عادل اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب خاموشی تھی، ایسی خاموشی کہ اپنے قدموں کی آواز بھی بڑی لگتی تھی۔ سیڑھیاں پرانی تھیں، ہر قدم پر ہلکی سی چرچراہٹ۔ عادل نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ پہلی منزل پر پہنچ کر وہ رکا، کیونکہ اسے لگا جیسے اوپر کسی نے کسی چیز کو گھسیٹا ہو۔ گھس گھس۔ عادل نے کان لگا کر سنا، پھر مکمل خاموشی۔ وہ تھوڑا سا رک گیا، لیکن پھر اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھ گیا۔ عادل کا کام ایک چھوٹے سے ATM روم میں تھا۔ یہ روم سیڑھیوں کے پاس ہی تھا۔ اس نے چابی نکالی، دروازہ کھولا۔ اندر ATM مشین، ایک چھوٹا سا کیمرہ، ایک پنکھا اور دیوار پر پرانا سا نوٹس۔ عادل نے کام شروع کیا، کیمرہ چیک کیا، مشین کی لائٹس دیکھیں اور اپنی چیک لسٹ پر ٹک لگانے لگا۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب عادل نے محسوس کیا کہ کیمرے کے باہر کوئی کھڑا ہے۔ وہ آواز نہیں تھی، بس ایک احساس کہ کوئی موجود ہے۔ عادل نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ عادل کمرے سے باہر نکلا اور تب اس نے سیڑھیوں کے پاس ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی تقریباً 35 سے 40 سال کا تھا، پہناوا عام سا تھا، لیکن اس کا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں بہت سنجیدہ تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا، اور وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کافی دیر سے انتظار کر رہا ہو۔ عادل نے نارمل انداز میں کہا، بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آدمی نے فوراً جواب دیا، بس عادل کو دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، یہاں مت آؤ، نکل جاؤ۔ عادل کو غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی۔ عادل نے کہا، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ آدمی نے بس اتنا کہا، بس نکل جاؤ ابھی، اور پھر وہ آدمی نیچے اترنے لگا۔ عادل نے اس کے پیچھے دیکھا، وہ نیچے گیا اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ عادل نے فوراً سپروائزر کو کال کی، سر یہاں ایک آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا نکل جاؤ۔ سپروائزر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، عادل رات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تم اپنا کام کر کے فوراً واپس آؤ، کسی سے بحث نہیں کرنی۔ عادل نے کہا، سر گیٹ بھی کھلا تھا۔ سپروائزر نے بس کہا، ٹھیک ہے نکل آؤ۔ کال بند ہو گئی۔ عادل نے سانس لی اور فیصلہ کیا کہ بس نیچے جا کر فوراً نکل جائے۔ عادل سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز صاف آ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی تھی، جسے کوئی دوسرا بھی اس کے پیچھے اتر رہا ہو۔ عادل رک گیا، وہ آواز بھی رک گئی۔ عادل نے فوراً پیچھے مڑ کر ٹارچ ماری، کچھ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ قدم بڑھایا اور آواز دوبارہ آ گئی۔ اب عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ یہ وہم کم اور حقیقت زیادہ لگ رہی تھی۔
عادل جیسے ہی نیچے پہنچا اس نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اندر سے گیٹ کو دھکا دیا ہو۔ عادل فوراً دوڑا، گیٹ پکڑا اور زور سے کھینچ کر کھول لیا۔ وہ باہر نکل آیا، اس کا سانس پھول گیا تھا، پسینہ آ گیا تھا۔ وہیں سامنے ایک چوکیدار بیٹھا تھا، ایک پرانی کرسی پر کمبل میں لپٹا ہوا۔ عادل نے جلدی سے کہا، بھائی یہ گیٹ کھلا تھا، آپ نے بند کیا ہے کیا؟ چوکیدار نے حیران ہو کر کہا، میں تو وہاں بیٹھا ہوں کافی دیر سے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ عادل نے کہا، میں اندر گیا تھا، ایک آدمی بھی تھا۔ چوکیدار نے عادل کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، بیٹا رات میں اس عمارت کے اندر کوئی نہیں جاتا۔ عادل نے کہا، کیوں؟ چوکیدار نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، پچھلے سال یہاں ایک لڑکا رات میں اندر گیا تھا اور پھر وہ واپس نہیں آیا۔ عادل کی ٹانگیں کمزور ہو گئیں، اس نے پوچھا، کیا مطلب واپس نہیں آیا؟ چوکیدار نے کہا، بس اس کی موٹر سائیکل باہر ملی تھی، گیٹ اندر سے بند تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ عادل نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، لیکن جاتے جاتے اس سے ایسا لگا جیسے اوپر سیڑھیوں کے پاس کوئی کھڑا ہے، وہی آدمی، اور وہ بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے، واپس مت آنا۔ عادل اس رات گھر تو پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد اس نے کبھی رات کی ڈیوٹی نہیں کی۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے سنا کہ اسے عمارت کے اندر کسی نے دوبارہ جانے کی کوشش کی تھی اور اگلے دن وہ شخص بھی غائب ہو گیا تھا۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی خبر نہیں، بس کورنگی کی وہ گلی اور وہ پرانی عمارت جو رات کے وقت اپنی ہی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کیا تھا؟ ایک عام جرم یا کوئی ایسی چیز جسے ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی حقیقت کے قریب ہارر کہانیاں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔